الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے محترم بزرگ بھائی دوستو، اللہ جل شانہ کی بیش بہا نعمتیں اس دور کے انسان کو میسر ہیں۔ ہم سے پہلے لوگوں کے پاس اللہ جل شانہ کی اتنی نعمتیں نہیں تھیں۔ اس امت کے پاس ایسی نعمتیں ہیں کہ پہلی امتوں کے پاس ایسی نعمتیں نہیں تھیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول کے نعمتیں دی۔ ساری امتوں کو ایک طرف ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو ہمیں جو اللہ کے محبوب مل گئے، یہ نعمت بھی سب امتوں سے زیادہ بھاری ہے۔ نبی ملا تو سردار الانبیاء ملا، امت بنی تو سردار الامم بنی، اور جو کتاب دی گئی وہ بھی اللہ جل شانہ کی کتابوں کی سردار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، اور اس کے بعد بڑا یہ احسان کیا کہ قرآن پاک جیسی کتاب ہمیں اس امت کو نصیب کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان بھی نہیں ہے، جب پہچان نہیں ہے تو قدر بھی نہیں، جب پہچان نہیں ہے تو قدر بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، شدید پیاس ہے، گرمی ہے سب، ایک ڈبے کے اندر پانی پڑا ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو جب تک اس کو پتہ نہیں لگے گا اس کے لیے وہ پہچان نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب اس کو دیکھ لے گا، پہچان لے گا، پی کے سکون حاصل کر لے گا، اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے اندر سے آواز نکلے گی
یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ تو ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے، باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں، اور قرآن پاک اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس وقت کا جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا معتصم باللہ، اس نے کہا کہ کتاب قرآن پاک کتاب اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اختلاف کیا کہ نہیں، یہ کتاب اللہ نہیں ہے، صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کتاب اللہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ اب ہمارے جیسے آدمی کو اس کی پہچان ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے یار ایسے ہی ایک لفظ کے بدلے یہ بحث کری جا رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب اس لفظ کو بدلنے کے لیے اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا، روزانہ 80 کوڑے مارتا تھا، روزانہ 80 کوڑے مارتا تھا اور کھڑا کرتا تھا، امام صاحب کھڑے ہو جاؤ، اب کیا فتویٰ ہے؟ تو امام صاحب فرماتے تھے کہ فتویٰ اب بھی وہی ہے کہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، کتاب اللہ نہیں ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اگر قرآن پاک کو کتاب اللہ مانتے ہیں تو یہ مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے، اور مخلوقات کو کیا ہے؟ فنا ہونا لازم ہے۔ مخلوقات کو کیا ہے؟ فنا ہونا لازم ہے، جبکہ جو اللہ جل شانہ کی متعلقات چیزیں ہیں، اللہ کے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کو فنا نہیں ہے۔ کرسی ہے، عرش ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اب اگر اس کو کلام اللہ کہتے ہیں تو یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ امام صاحب کہتے تھے کہ اگر اس کو کتاب اللہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کتاب یہ قرآن پاک جو ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا تو نہیں، یہ ختم تو نہیں ہوگا۔ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی انسانوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے احادیث میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے اس امت کو مبارک دی کہ مبارکباد کی مستحق ہے وہ امت جس کو یہ کتاب ملے گی۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کلام اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام ہدایت ہے، اس کے اندر انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کتاب کو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر عجیب مقناطیسیت ہے۔ جس شخص کو اس کے ساتھ لگاؤ نصیب ہوتا ہے نا، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایسا عشق ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی گزرے کہ ایک ایک آیت پڑھتے اور اس کو چوما کرتے تھے، محبت سے، عشق سے۔ بڑے بڑے عاشق قرآن گزرے ہیں اس امت میں، آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ عربی میں ایک بات ہے، شاید کسی حدیث کا ٹکڑا ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے بڑی قوموں کو اوپر اٹھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ واقعہ بڑے غور سے سننے والا ہے۔
چلنے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے تو نیچے کر کے ایسے دیکھا تو رک گئے، سخت گرمی، بالکل چٹیل میدان ہے مکہ مکرمہ اس علاقے کی گرمی. اب سارا لشکر پیچھے رکا ہوا ہے. عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا امیر المومنین کیا بات ہے، سارا لشکر پیچھے گرمی میں ہلکان ہو رہا ہے، آپ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ میں سارا لشکر کو گرمی تنگ کر رہی ہے، آگے چلیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے روتے روتے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر بکریاں چرانے آیا کرتا تھا اور عمر کو بکریاں نہیں چرانی آتی تھی. اور عمر کا باپ کہا کرتا تھا خطاب کہ اے عمر تو دنیا کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر سکے گا، تو بکریاں بھی نہیں چرا سکتا. اللہ جل شانہ کا انعام ہوا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یہ قرآن ہمیں نصیب ہوا، اس قرآن کے اوپر چلا عمر. آج دیکھو مسلمانوں کی ایک فوج کا امیر المومنین بنا ہوا. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے عزت دی ہے. یہ قرآن اس کو جو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب معاملہ رکھا ہے کہ جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، تختہ ہے، اس کے نیچے وہ عام پڑا ہوا ہے، لوگ کبھی خدا مار کے ادھر کر دیتے، پاؤں لگا کے ادھر اٹھا کے ادھر پہن دیا، ادھر پہن دیا. اب اسی لکڑی کو دھویا ایک دن، اس کے نیچے اسٹینڈ بنایا، قرآن پاک کی سپاہی بنا دی. اب اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کے پڑھا جا رہا ہے. اب بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کا کتنا اعزاز ہوتا ہے. اس کو پاؤں نہیں لگاتے، اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں. کیوں؟ وہ قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا ہے. ایک کپڑا عام کا پڑا ہوا تھا الماری میں، کبھی گھر کی عورتیں اٹھا کے ادھر رکھتے تھیں، کبھی ادھر رکھتے تھیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں. ایک دن ایک عورت کے ذہن میں آیا چلو اس کو قرآن پاک کا غلاف بناتے ہیں. اب وہ غلاف بن گیا، قرآن پاک کے اوپر چڑھا دیا گیا. وہی کپڑا جو کبھی ادھر پڑا ہوتا تھا کبھی ادھر پڑا ہوتا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی. اب پورے گھر کے اندر اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ نیچے نہ گر جائے، حتیٰ کہ اس کو باوضو ہو کر چھوتے ہیں، بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے. قرآن پاک کھولنے سے پہلے اس کو چومتے ہیں. کیوں؟ اس کا تعلق اب قرآن پاک سے ہو گیا. عام گتا پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب اس کی قرآن پاک کی جلد بنا دی گئی اب اس کی اہمیت، عزت بڑھ جاتی ہے، ادب بڑھ جاتا ہے. عام آدمی ہے، کسی کو کوئی اس کے یہاں ویلیو نہیں ہے. حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو درجہ دیتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں ابھی بھی اس کا کافی آداب کیے جاتے ہیں. بعض دیہاتوں میں، دیہات کے اندر جو حافظ ہوتا ہے اس کی طرف کوئی پیٹ کر کے بھی نہیں چلتا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی طرف ہماری پیچھا نہ ہو. ایسا ادب بھی کرنے والے ہیں قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ طے کر دیا کہ جو اس قرآن سے جڑے گا اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ تم قرآن پاک سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے. کوئی سال 6 مہینے کے بعد جب ساری الماریوں کی صفائی ہوتی ہے نا، جیسے نہروں کی صفائی کرتے ہیں تو اس کو کہتے بھال صفائی ہو رہی، تو گھروں کی بھی عید کے موقع پہ یا کسی شادی بیاہ کے موقع پہ صفائی ہوتی ہے.
تب اس کو بھی نکال کے اس کو بھی جھاڑ پھونک دیا جاتا ہے. پڑھنے والے چھوڑے ہو گئے. آج ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کیوں بے برکتی ہے؟ میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں اسی مسجد میں ناظرہ پڑھنے آتا تھا، تو ہمارے اس محلے کے ہر گھر سے بچے ادھر ناظرہ پڑھنے آتے تھے. 150 کے قریب یہاں بچے ناظرہ صبح فجر کے فوراً بعد لوگ اٹھ جاتے اور جناب ناظرے کے لیے بچے آ رہے ہیں. گھروں کے افراد صبح صبح قرآن پاک پڑھتے ہیں. آج وہ تو حفظ کے بچوں کو صبح 7:30 8 بجے حاضری دیتی ہے، وہ بھی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں. ناظرے کے لیے کیا کسی میں اسکولوں والوں کو کہہ دیتے ہیں بھائی آپ ہی ٹوٹا پھوٹا جیسے پڑھانا پڑھا دیں، بس تھوڑا سا لفظ اٹھانا آ جائے بس کافی ہے. اور ویسے جناب گریجویشن کیا ہوا ہے اور کلو واللہ بھی نہیں آتی. اس سے جو جملہ میں نے بتایا نا، اس کے آگے ایک اور بھی جملہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو بلند درجہ دیا ہے، اور جو اس قرآن کو چھوڑے ہیں نا ان کو پھر گرا دیا. گرے قرآن کو چھوڑ دیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کی برکات کو لے رہے ہیں، جن کے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن گھروں کے اندر تلاوت ہوتی ہے، آسمان کے فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں دنیا پر چمکتے ہوئے جیسے ہمیں آسمان دنیا کے اوپر تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ گھر ایسے چمکتے نظر آتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ چند چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ انسان کا کبھی بھی ان سے دل نہیں بھرتا، جتنا مرضی اس کو اختیار کر لے. اس میں ایک چیز انہوں نے لکھی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، اس سے کبھی انسان کا دل نہیں بھرتا. ستارے کہتے ہیں آسمان کو دیکھتا رہے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا. پانی ہے، روزانہ صبح و شام آدمی کتنا پیتا ہے؟ بہت تک پیتا ہے. کبھی یہ نہیں کیا یار میں پانی پی پی کے اک گیا ہوں، اب کوئی اور چیز نہیں چاہیے، کبھی نہیں ہوتا ہے. گندم ہے، ہر آدمی صبح و شام کھاتا ہے، مرتے دم تک کھاتا ہے. اللہ نے ایسا انس رکھ دیا ہے فطرت کے اندر کہ اس سے دل نہیں بھرتا. بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنے سے کبھی کسی کا دل نہیں بھرتا. جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں نا ان کو پتہ ہے اس چیز کا. ایسے بندے کتنے ہی دنیا ایسے بیٹھی رہتی دیکھتی مزہ ہے، صحیح سکون ہے اس کو دیکھنے کا. سبحان اللہ، یہ نظارہ ہے. مرد کا عورت سے کبھی دل نہیں بھرتا. 100 سال کا بھی ہو جائے نا تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں شادی کروا دیں تو وہ تیار ہو جائے گا. یہ تو جو اوپر سے نہ کرتے ہیں نا، یہ پہلی بیوی سے ڈر کے کرتے ہیں. دل نہیں بھرتا عورت سے. اللہ نے اسی کا انتظام رکھا ہے پھر جنت میں. 70 ہزار حوریں لے گا اور بیٹھا رہے گا اپنے محل میں، موت کرے گا. دنیا کے اندر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی ان کو لینے کے لیے. بھائی ایک شادی کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو 70 ہزار حوریں لینے کے لیے پھر 60-70 سال کی زندگی تو محنت کرنی پڑے گی نا. ماں کا دل کبھی پیٹوں سے نہیں بھرتا، جتنے بھی ہو جائیں آپ حال میں مزید اور ہے تو لاؤ بھائی. بیٹوں سے کبھی دل نہیں بھرتا. عجیب اللہ نے ماں کے دل میں محبت رکھی ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا دل کبھی قرآن پاک سے نہیں بھرتا. جتنا بھی پڑھ لے اس کا دل چاہتا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ کسی نے دیکھنا ہو کہ اس کے دل کے اندر کتنی ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اللہ سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا قرآن پاک پڑھنے میں کتنا دل لگتا ہے۔ اگر نہیں دل لگتا تو اللہ سے بہت دور ہے، اگر اس کا دل لگتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہے، اس کے دل کی ظلمات کم ہیں۔ اب یہ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب قرآن پاک ہر حال میں پڑھنا انسان کے لیے نفع مند ہے۔ اس کو ویسے پڑھتا ہے تو قاری قرآن بنتا ہے، اس کو زبانی یاد کرتا ہے تو حافظ قرآن بنتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو عامل قرآن بنتا ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو ناشر قرآن بنتا ہے، اور اس کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیمات سناتا ہے تو داعی قرآن بنتا ہے۔ اور ایک درجہ سب سے اوپر ہے کہ جو اس قرآن سے عشق اور محبت کرتا ہے وہ عاشق قرآن کہلاتا ہے۔ اللہ کے کاغذوں میں وہ عاشق قرآن کہلاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی بھی محبت انسان کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہم نے اپنے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے ایک واقعہ سنا، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان پاکستان سے امریکہ چلا گیا، کام کے سلسلے میں گیا، وہاں ایک عیسائی عورت پہ دل دے بیٹھا، محبت ہو گئی۔ اب جناب پیچھے ہے کہ میری کسی طرح اس سے بات پکی ہو جائے، اس سے بات کی، اس نے کہا میرے والد سے بات کرو۔ اب اس کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو آپ پورا کرتے ہو تو ہم اپنی بیٹی آپ کے ساتھ نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے۔ بھائی کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ اس نے کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنا مکان چھوڑ دو گے، ہمارے مکان کے قریب مکان دو، وہاں پہ رہائش کرو، مسلمانوں کا جو ایریا ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ کہتا منظور ہے، ہوگی ڈن۔ دوسری انہوں نے شرط لگائی کہ جتنا تمہارا ہلکا احباب ہے نا سب کو چھوڑ دو، کسی دوست سے نہیں ملنا، کسی رشتہ دار سے نہیں ملنا۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے، 2 سال چھوڑ دی۔ تیسری شرط انہوں نے لگائی کہ اپنے والدین سے کبھی رشتہ نہیں جوڑنا، توڑ دو، ختم کرو، ان سے ملاقات، بات چیت ختم، بس۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے، قبول کر دی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ملک پاکستان میں کبھی نہیں جاؤ گے، یہ بھی منظور کر دی۔ پانچویں شرط یہ لگائی کہ سنڈے کو، اتوار کے دن گرجے میں جاتے ہیں ہم، تو تم بھی ہمارے ساتھ جایا کرو گے، وہاں پہ ہمارے ساتھ عبادت کیا کرو گے۔ یہ بھی منظور ہے، وہ بھی قبول کر لی۔ اب شادی ہو گئی، زندگی گزر رہی ہے، چل رہا ہے کام۔ اس کے گھر کے اندر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، 1.5 سال ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، پھر لوگ بھول گئے۔ چند سالوں کے بعد ایک دفعہ اس کو مسجد کے اندر، پرانی جس محلے میں رہتا تھا اس محلے کی مسجد میں فجر کی نماز میں پہنچا ہوا ہے، تو امام صاحب نے اس کو دیکھا تو کہا کہ بھائی ہمارا تو بہت دوستانہ تھا، تم ایک دم سے کیسے غائب ہو گئے؟ چائے پلائی، اس سے احوال لیے اس کے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ بنی، تو بھائی اب واپسی کیسے آ گئے؟ کا بات یہ ہوئی کہ اس کے اندر قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اور بھی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو ہم روزانہ اس کو صاف کر دیا کرتے تھے، اور میں کنکھی سے اس کو دیکھ کے تو کہا کرتا تھا یا اللہ ہوں تو میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ کتاب، اس کتاب کے علاوہ میرے پاس مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں ہے، اللہ تو اس کتاب کے ذریعے سے میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا ہی نا۔
ایک دن کہتا میں گھر آیا، مجھے وہ کتاب قرآن پاک نظر نہ آیا، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی وہ کتاب کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آج گھر کی صفائی کی، جو کتابیں میں بھی نہیں پڑھتی تھی، تم بھی نہیں پڑھتے تھے، میں نے وہ کچرے میں ڈال دی، وہ کچرے میں پڑا ہے۔ وہ بھاگا، کچرے سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، چوما، دل کے ساتھ لگایا، کہا اس کو باہر نہیں پھینکنا، یہ ہماری کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اچھا ابھی بھی تیرے اندر جراثیم موجود ہے مسلمانوں والے؟ کہا ہاں، اس کتاب کو کچھ نہیں کہو گی، یہ ادھر پڑی رہے گی۔ اس نے جناب تیاری کی اور کہا کہ میں بتاتی ہوں اپنے والد کو جا کے، کہتی وہ بتانے گئی اپنے والد کو اور میں اللہ کو منانے کے لیے ادھر نکل آیا۔ لیکن قرآن پاک کی تھوڑی سی محبت اس کی نجات کا ذریعہ، واپس مسلمان کی بنا دیا اس کو۔ تو اس قرآن پاک سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہم اتنا ہی اللہ کے قریب ہوں گے، ہماری زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس قرآن سے تعلق لگایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ان کی خود گواہی دے رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب ان کے پاس قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کو دیکھنے کا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ پوری رات ایسے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور جناب دن میں اپنے کھیتوں میں پانی لگ رہا ہے، ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ پرندہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ انسان ہے کیا ہے، کھڑا ہے بس ایک جگہ چل کھڑا ہے بالکل ساکت، وہ سر پہ آ کے بیٹھ جایا کرتا ہے، اتنا سکون سے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حبشہ کی ہجرت جب ہونے لگی تو یہ بھی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ ایک کافر نے دیکھا، مشرک نے، اس نے کہا کہ بھائی آپ تو نیک آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، آپ کو تو ہجرت نہیں کرنے دوں گا، آپ ایسا کرو میرے گھر پہ آ جاؤ، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ وہاں پہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو امان دے دیتا نا کہ یہ میری امان میں ہے، پھر اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اب ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھتے اور ان کی آواز سے بڑے سوچ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے، اتنے سوچ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے، اتنی محبت سے قرآن پاک پڑھتے کہ اس کے گھر کے بچے، اس کی بیوی سب قرآن پاک اہتمام سے کھڑے ہو گئے سننا شروع کر دیا۔ اب اس کو خطرہ ہوا کہ یہ تو بندوں کو میں نے امان دی ہے، یہ گلے نہ پڑ جائے، اس کی وجہ سے سارے میرے گھر والے نہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس نے کہا بھائی آئندہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، کہیے تو میں کروں گا، اگر میں اپنی امان واپس لے لوں گا تو جاؤ اپنی امان اپنے واپس رکھو، ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکیں گے، اس کو اس کی امان واپس کی، گھر چھوڑا اس کا واپس مکہ مکرمہ ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ ایسی محبت کی سب کچھ چھوڑ دیا اس قرآن کی طرف۔ ایک صحابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جل شانہ کو بڑا پسند ہے، کوئی آدمی محبت سے تجوید سے قرآن پاک پڑھتا ہے نا، تو حدیث کے بعد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا قرآن ایسے محبت سے سنتے ہیں جیسے ایک عاشق اپنی معشوقہ کا گانا توجہ سے سنتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت سے سنتے ہیں۔ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، بہت مزے کا قرآن پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور کہا اے ابن کعب ہمیں قرآن سناؤ، تو کہنے لگے اللہ کے محبوب قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ ہمیں سنائیں کریں، نازل تو آپ پہ ہوا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، ہم تو کمزور آدمی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابن کعب مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے سے قرآن سنا جائے۔ اب جب یہ سنا نا تو دل کو تھوڑا سا دھام تو گئے، تو جیسے آدمی کو ایک محبت ہوتی ہے نا، اس محبت میں مزید کرے گا اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابن کعب مجھے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابن کعب سے جا کے سورہ بینہ کی تلاوت سنو، چنانچہ اب آپ ہمیں سورہ بینہ کی تلاوت سنائیں۔
کیسی محبت سے قرآن پڑھتے ہوں گے کہ اللہ جل شانہ بھی حکم فرما رہے ہیں اے ابن کعب سورہ بینہ کی تلاوت سناؤ، اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب تم بھی سنو، ادھر آسمانوں پہ میں بھی سنوں گا۔ اللہ، ایک ہمارے قرات کے امام گزرے ہیں، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے نا تو ان کی منہ سے بڑی خوشبو آتی، بہت خوشبو آتی۔ ان سے طلبا پوچھتے تھے کہ استاد جی آپ کے منہ سے خوشبو کس چیز کی آتی ہے، آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تو کبھی الائچی بھی نہیں رکھی منہ میں، کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اب طلبا کے اندر بھی بعض ہے نا ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ساتھ لگ جاتے ہیں، اب ایک طالب علم جڑ گیا ساتھ، حضرت آج تو آپ سے پوچھ کے رہوں گا یہ چکر کیا ہے، اسی سے اس کی خوشبو ہے، آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اب ادھر سے اصرار کر رہا ہے، وہ انکار کر رہے ہیں، میں تو کچھ ہی نہیں یوز کرتا۔ جب دیکھا نا جان نہیں چھوڑ گئی تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عاصم اپنے ہونٹوں کو ہمارے قریب لاؤ، تم بڑی محبت سے ان ہونٹوں سے قرآن پڑھتے ہو، لاؤ ہم تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اس دن کے بعد سے آج تک میرے منہ سے خوشبو آئی۔ دیکھیں محبت سے قرآن پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ 99 دفعہ خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی، کہا آپ کی بار زیارت ہوئی نا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ آپ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 100ویں دفعہ جب زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ جی آپ کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے امام مالک تو قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ اب سن لیجیے بات، اب وہ بھی سمجھدار تھے، اللہ نے سمجھ دے رکھی تھی، فوراً سوال کیا اے اللہ جی ہم قرآن سمجھ کے پڑھے تو قرب نصیب ہوگا یا بنا سمجھے بھی نصیب ہوتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے تو سمجھ کے پڑھ یا بے سمجھے پڑھ، ہر صورت میں تجھے میرا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ساری رات عشاء کے بعد 2 نفل شروع کیے، سارا قرآن پڑھتے پڑھتے اب ادھر سلام پھیرا تھا تو فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اللہ تیری سردیوں کی کتنی چھوٹی راتیں ہیں، فاطمہ کے 2 نفل نہیں پورے ہوتے اور تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیسا قرآن کا عشق تھا، 2 نفل میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ قرآن پاک بندے کو عزتیں دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ فقہاء کے اندر سب سے بڑا درجہ ہے، 82 صحابہ اکرام سے تابعی ہیں، 82 صحابہ اکرام کی ملاقات ہے ان کے ساتھ، تابعی ہیں اول درجے کے۔ اتنا بڑا اللہ نے اعزاز مقام کیسے دیا؟ قرآن سے ایسا عشق تھا کہ رمضان کے اندر 63 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک صبح میں ایک شام میں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ، یہ تھوڑا سا پہلے ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو اپنے گاؤں میں بیان کے لیے لے کے جانا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا بھائی ہم اپنا بوڑھے ہو گئے تو صاف ستھرا روڈ ہو تو میں اس پر جا کر تو بیان کر سکتا ہوں، تو میری تو چولیں ہل جاتی ہیں، جسم درد کرتا ہے، تو دیہاتوں میں راستہ سیدھا نہیں ہوتا، تو میں پہلے معذور آدمی، بیمار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، کافی بیمار بھی ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ ہمارے گاؤں میں تو علاج نہیں آئیں گے، میں لے کے جاؤں گا، جب آپ آئیں گے تو ہم اپنے گاؤں کا آپ کو خاصہ بتائیں گے۔ تب وہ کیا کہتا ہے؟ کہا حضرت ہمارے گاؤں کے اندر جتنے گھر ہیں ان سب میں حافظ قرآن موجود ہے،
اور اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا. ہر گھر کے اندر حافظ موجود ہے. یہ کیسی محبت. ایک آدمی مجھے ملا. اس نے کہا کہ حضرت میرے دادا کو کسی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ 2 سال یہ محنت کرے کہ روزانہ پورا قرآن پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی آل اولاد کے اندر قرآن پاک کی پھیلنے کا اور قرآن کی محبت کا اور قرآن کی عشق کا سلسلہ جاری کر دیتے ہیں. تو میرے دادا نے 2 سال اس کا اہتمام کیا کہ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے. آج ان کے جتنے پوتے پوتیاں ہیں اور جتنے نواسے نواسیاں ہیں سارے حافظ. اتنی محنت اتنا ہی. تو آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, ناظرہ سکھائیں, ہو سکے تو ایک بچہ حافظ بنائیں کم از کم. آئندہ رمضان آ رہا ہے, 1-1.5 مہینے کے بعد رمضان میں ایسی محبت ہو کہ قرآن دکان پہ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, گھر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. کم از کم رمضان میں تو 2-3 دفعہ قرآن پاک کو پڑھ لیا جائے نا. اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے سچی صحیح محبت اور عشق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.